کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر یادداشت ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی ذہن کی تمام یادیں، احساسات اور تجربات کسی اور کے ذہن، کسی اور کے دماغ میں ڈال دیے جائیں تو کیا وہ دوسرا انسان پہلا انسان بن جائے گا؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقی سائنسی تجربہ ہے جو ہوا بھی اور اچانک اس دنیا سے غائب ہو گیا۔ کیسے ہیں دوستوں، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا لاسٹ ایکسپیریمنٹ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1950 کے دہائی میں، جب ایک امریکی سائنسدان نے یہ اعلان کیا کہ یادداشت ایک جسم میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے مالیکیول میں چھپی ہوتی ہے۔ تب سب نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن آج 70 سال بعد پھر وہی نظریہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور آج سائنس پھر واپس اسی سوال پر آ چکی ہے۔ جی ہاں، 1950 کی دہائی میں ایک امریکہ کے سائنسدان جیمز وی میک کونل نے ایک عجیب سا خیال پیش کیا۔ اس نے سوچا کہ یادداشت صرف دماغ میں نہیں بلکہ مالیکیولز یا کیمیکل میں بھی محفوظ ہو سکتی ہے۔ تجربے کے لیے اس نے استعمال کیے فلیٹ ورمز، جو کہ سائز میں بہت چھوٹے اور دماغ ان کا بہت سادہ ہوتا ہے۔ میک کونل نے ان فلیٹ ورمز کو بار بار روشنی کے ساتھ جھٹکے دے کر ٹرین کیا اور کچھ ہی دنوں میں ان فلیٹ ورمز کو یہ سمجھ آ چکی تھی، یہ سیکھ چکے تھے کہ روشنی کے ساتھ ہی جھٹکا آنے والا ہے، یعنی وہ سیکھ چکے تھے۔ پھر سائنسدانوں نے ایک حیرت انگیز کام کیا۔ انہوں نے تربیت یافتہ ٹرینڈ ورمز کو پیس کر ان کا مایا دوسرے غیر تربیت یافتہ ان ٹرینڈ ورمز کو کھلایا، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ نئے ورمز نے بھی وہی رد عمل دکھانا شروع کر دی، گویا انہوں نے بھی تربیت حاصل کر لی ہو۔ ایسا لگا جیسے یادداشت ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو چکی ہو۔ میک کونل نے اعلان کیا کہ یادداشت دماغ میں نہیں بلکہ ایک مالیکیول میں محفوظ ہوتی ہے، اور اس مالیکیول کا نام ہے RNA۔ اس زمانے کے سائنسدانوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یادداشت کا تعلق نیورون سے ہے بلکہ نہ کہ کسی کیمیکل سے، لیکن میک کونل اپنے نظریے پہ قائم رہا، اور پھر جلد ہی میڈیا نے اس کا مذاق اڑایا اور اخبارات نے اسے میڈ سائنٹسٹ کہنا شروع کر دیا۔ فنڈنگ بند کر دی گئی اور لیبارٹری بھی بند کر دی گئی، اور پھر ایک دن اس کی لیب میں دھماکہ ہوا۔ میک کونل زخمی ہوا اور اس کا نظریہ بھی، جو انسانیت کے مستقبل کو بدل سکتا تھا، خاموشی میں دفن ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ تجربہ اتنا ہی غلط تھا تو اسے اتنی شدت سے کیوں دبایا گیا؟ یا پھر کسی کو ڈر تھا کہ اگر یادداشت منتقل ہو سکتی ہو تو دنیا کا نظام بدل جائے گا؟ سوچیے، اگر ایک فوجی کی مہارت، ایک سائنسدان کا علم یا ایک قاتل کا ذہن کسی اور کے دماغ میں منتقل کر دیا جائے تو کیا ہم وہی انسان رہیں گے یا صرف یادوں کا مجموعہ بن کے رہ جائیں گے؟ وقت گزرتا گیا مگر سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ 2018 میں امریکہ کی یونیورسٹی UCLA کے ایک پروفیسر ڈیوڈ گالزمین نے وہی تجربہ دوبارہ کیا، لیکن اس بار فلیٹ ورمز نہیں بلکہ سمندری گھونگے سی سنیلز استعمال کیے گئے۔ نتیجہ، جب تربیت یافتہ سی سنیلز کے RNA کو غیر تربیت یافتہ سی سنیلز میں منتقل کیا گیا تو نئے سی سنیلز نے بھی وہی رد عمل دکھایا، گویا یادداشت واقعی RNA میں چھپی ہوئی تھی۔ آج سائنس دوبارہ اس نظریے پر غور کر رہی ہے کہ یادداشت صرف دماغ کا کھیل ہے یا واقعی کوئی مالیکیول ہے جو اس انسان کی ساری شخصیت، احساسات اور علم کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یادداشت واقعی منتقل ہو سکتی ہو تو مستقبل میں کیا ممکن نہیں ہوگا؟ شاید ایک دن انسان اپنی تمام یادیں مشینوں میں یا دوسرے کے جسم میں ڈال دے، اور جب وہ دن آئے گا تو کیا انسان وہی رہے گا جو آج ہے، یا پھر ایک نئی مخلوق جنم لے چکی ہوگی جس کے پاس کسی اور کی یادیں، احساسات اور علم ہوگا؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دا لاسٹ ایکسپیریمنٹ، جب سائنسدانوں نے یادداشت منتقل کرنے کی کوشش کی اور پھر سب کچھ چھپا دیا گیا۔ اور اب آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میرے تمام ویورز کو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اگر میری ویڈیو میں کوئی بھی خرابی، میوزک کا اپ ہونا یا میری آواز کا ڈاؤن ہونا کیسا بھی ہو،
اگر آپ کو اچھا نہ لگے یا اچھا لگے پلیز کمنٹ سے مینشن کر دیا کریں، کیونکہ آپ نے بعد میں مجھے کہا کر کے بھی تو کہنا ہوتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔